اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شرح لوح قلم کا 24واں لیکچر پڑھیں گے۔ 24ویں لیکچر کو صرف پڑھیں گے نہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ صرف پڑھنا ریڈنگ کہلاتا ہے اور مطالعہ اسٹڈی کہلاتا ہے، انگریزی میں یہ فرق ہے۔ اب آپ غور کریں کہ لفظ مطالعہ جو ہے یہ طلوع سے ہے، طلع، کوئی چیز ذہن میں طلوع ہو، یعنی کوئی تصویر بنے، پکٹوریل فارم میں کوئی چیز ذہن میں واضح ہو جائے۔ جب تک کسی چیز کی کوئی تصویر نہیں بنتی، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثال، اب آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ یہ 202 صفحے ہم نے اس کتاب کے پڑھے، اس میں ایک لفظ بہت استعمال ہوا، ذات، دوسرا تجلی۔ یہ ذات اور تجلی، یہ پچھلے چیپٹر میں خاص طور پہ تجلی کا عکس ہم نے پڑھا، لیکن ہم نے اس کی کوئی تصویر نہیں بنی ہمارے ذہنوں میں۔ تجلی کہتے کسے ہیں، اس کا کوئی شکل نہیں بنی، بس کچھ ہے۔ کیا ہے اس کو نہ ہم نے کھودا، نہ پوچھا، نہ اس طرف توجہ کی، لیکن حضور مرشد کریم اس طرح سے بات کو بیان کر رہے ہیں کہ اب یہ جو چیپٹر ہم پڑھیں گے، اس میں تجلی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اطلاع۔ یہ لفظ اطلاع بھی طلع سے اسی سے مطالعہ ہے۔ غور کریں کہ یہ ایک ہی لفظ کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہے۔ جب آپ اس طرح غور کریں گے کہ تجلی کسے کہتے ہیں، ذات کیا چیز ہے، صفات کیا چیز ہے، کیسے وہ نزول کرتی ہے، کیسے وہ صعود کرتی ہے، کیسے ان کے درمیان گریز، وہاں سے ایک طرف سے گریز کر رہی ہے، ایک طرف کشش ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے لیے واضح کر رہے ہیں حضور مرشد کریم۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے اعمال کا ریکارڈ۔ اعمال کا ریکارڈ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جب ہم زندگی میں کام کرنے والے ان تقاضوں کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو خیال کے بغیر پورا ہوتا ہو۔ غور کریں کہ تقاضوں کا تجزیہ کیا جائے۔ تقاضے یعنی پیاس لگی، بھوک لگی، کسی سے بات کرنے کی خواہش ہوئی، یہ تقاضے ہیں۔ نیند آ رہی ہے، تقاضا ہے۔ نیند میں بیداری کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ بھی مجھے اب اٹھ جانا چاہیے۔ تو یہ تقاضوں کو ذرا تجزیہ کریں تو فرما رہے ہیں کہ ذرا اس حقیقت پہ متوجہ کیا جا رہا ہے ہمیں کہ زندگی کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہے جو خیال کے بغیر پورا ہوتا ہو۔ ہر خیال کا تعلق اطلاع سے ہے۔ اطلاع کہیں سے آتی ہے، دماغ کے اوپر وارد ہوتی ہے، دماغ اسے محسوس کر کے معنی پہناتا ہے اور اطلاع کی تکمیل تقاضا بن جاتی ہے۔ جب اطلاع پوری ہو جاتی ہے تو اس کا مظاہرہ تقاضے کی صورت میں ہو رہا ہے۔ تو اطلاع کی تکمیل تقاضا بن جاتی ہے۔ یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ زندگی کہیں سے آ رہی ہے اور کہیں جا رہی ہے۔ زندگی کا یہ تسلسل اس طرح قائم ہے، ایک ہی جذبہ بار بار پیدا ہوتا ہے اور چھپ جاتا ہے، چھپنے کے بعد پھر ابھرتا ہے اور تکمیل کے بعد پھر چھپ جاتا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، ریکارڈ بن جاتا ہے۔ یعنی غور کرے، پورے مراحل کتنے سلیس الفاظ میں بیان کر دیے، ہم پڑھتے ہیں
سمجھتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی، لیکن آپ ذرا سا غور کریں کہ اطلاع کہیں سے آتی ہے، دماغ پر وارد ہوتی ہے، دماغ اسے محسوس کرتا ہے، یہ حسیات کا تعلق آ گیا، معنی پہناتا ہے، یہ فہم کا اور طرز فکر کا چکر آ گیا، پھر اطلاع کی تکمیل تقاضا بن جاتی ہے، جب تقاضا بن جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا ایک نظام حرکت میں آتا ہے، اور وہ ریکارڈ بن رہا ہے۔ تو یہ بات تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ زندگی کہیں سے آ رہی ہے اور کہیں جا رہی ہے، اور زندگی کا یہ تسلسل اس طرح قائم ہے کہ ایک ہی جذبہ بار بار پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ہم روزانہ سوتے ہیں، روزانہ بیدار ہوتے ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، بار بار پیاس لگتی ہے، ولا حاصل قیاس، سارے تقاضے بار بار ابھرتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، پھر چھپنے کے بعد یعنی چھپ جاتے ہیں، یعنی بظاہر وہ مدھم پڑ جاتا ہے تقاضا، پھر ابھرتا ہے اور پھر تکمیل کے بعد چھپ جاتا ہے، یعنی کہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے یہاں پہ۔ اب راز کی بات بتا رہے ہیں حضور مرشد کریم، کہہ رہے ہیں کہ اطلاع دو طرح سفر کرتی ہے۔ یہ اطلاع، اب دیکھیں نا، یہ وہ پرانی شراب نئے بوتل میں، شراب کہن مینا نو میں یہ بالکل ہمارے موجودہ دور کے، دیکھیں نا، ہمیں یہ لفظ تجلی نہیں سمجھ آ رہا تھا، حضور مرشد کریم نے سلیس اردو میں بتا دیا کہ بھئی اطلاع کو کہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے سامنے یہ چیپٹر میں واشگاف لکھا ہوا ہے، اور آگے فرما رہے ہیں کہ راز بتا رہے ہیں۔ راز کی بات اس لیے لکھی کہ ہمارا شعور متوجہ ہو جائے، کیونکہ انسانی شعور میں یہ تجسس ہے، وہ رازوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ تو اطلاع دو طرح سفر کرتی ہے، ایک پابند ہو کر اور دوسرے آزاد ہو کر۔ اطلاع دو طرح سفر کرتی ہے، ایک پابند حواس میں، ایک آزاد ہو کر۔ اب یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، اطلاع پابند ہو کر سفر کرے یا آزاد ہو کر سفر کرے، ریکارڈ ہوتی رہتی ہے، ریکارڈ ہوتی رہتی ہے۔ اگلا جملہ یہ باریک لکھا ہوا ہے ذرا عام فونٹ سے، اس راز کو باریک اس لیے لکھا ہے کہ آپ کا ذرا دھیان اور سکڑ کر اس کو سمجھے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اطلاع وہاں سے آ رہی ہے، ریسیو ہو رہی ہے، پھر وہ آپ آزاد طریقے سے استعمال کریں یا پابند ہو کر کریں، ریکارڈ وہ بن گیا۔ زندگی کے چار رخ ہیں، پھر وہی چار چیزیں، وہی وہمہ، خیال، تصور اور احساس، جن کو بار بار تکرار کیا جا رہا ہے مختلف ناموں سے۔ کہیں نے نہریں کہا جا رہا ہے، کہیں نے چار عباد کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا گیا کہ زندگی کے چار رخ ہیں۔ نمبر ایک، غور کریں، زندگی اطلاع ہے، زندگی اطلاع ہے۔ دو، زندگی نزول کرتی ہے اور نزولی کیفیت میں ٹائم اینڈ سپیس کی پابندی لازم ہے۔ نمبر تین، اطلاع ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہو کر سفر کرتی ہے۔ نمبر چار، اطلاع کا کوئی سورس ہے، یعنی اطلاع کا کوئی سورس ہے۔ اسی بات کو دوبارہ لکھا گیا ہے۔ نمبر ایک، دیکھیں، سورس آف انفارمیشن، انفارمیشن کا سورس سب سے اوپر آ گیا، انفارمیشن کا سورس، انگریزی لفظ استعمال ہوا ہے۔ اطلاع کا منبع، اطلاع کہاں سے نازل ہو رہی ہے، یا ذات سے یا صفات سے؟ خود انفارمیشن، یعنی وہ اطلاع بذات خود کیا ہے، پھر یہ انفارمیشن حرکات و سکنات کی پابندی کے ساتھ، یعنی اس میں
حرکت ہو رہی ہے اور حرکات و سکنات کی پابندی کرنی پڑ رہی ہے. اور چوتھے نمبر پہ انفارمیشن حرکات و سکنات سے آزاد. اب یہ تسلیم کرنے کے بعد کہ اطلاع کا کوئی سورس ہے، زندگی کے 5 رخ متعین ہیں، اس لیے کہ سورس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی منبع ہو، اس لیے کہ اطلاع کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی سورس ہو یا منبع ہو. اس لیے کیونکہ زندگی کے 5 رخ متعین ہیں. اب مثال کیا دی جا رہی ہے کہ ریڈیو ٹی وی ایک سورس ہے کہ خبریں سناتا ہے، لیکن کہیں سے خبریں آ رہی ہیں، کوئی منبع یا مخزن ہے، کوئی ہستی ہے جو خبریں سنا رہی ہے. تو روحانی راستے پر سفر کرنے والے دوست جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے نقش و نگار کے بغیر موجود نہیں ہے. روحانی راستے پر سفر کرنے والے دوست جانتے ہیں کہ کائنات میں کوئی شے نقش و نگار کے بغیر نہیں ہے. کائنات میں ہر شے کی شکل و صورت ہے، ہر شے کا جسم ہے. تمام اصلیں اور حقیقتیں غیب کی دنیا میں اسی طرح موجود ہیں، یعنی شکل و صورت کے ساتھ اور جسم کے ساتھ. جب ہم حقیقتوں کو شکل و صورت اور ان کے نقش و نگار کے ساتھ دیکھنا سیکھ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مشاہداتی طرزوں کا آنا. یعنی مشاہداتی طرزیں ہماری کام کرنا شروع کر دیتی ہیں. تمام اصلیں اور حقیقتیں یعنی ہر چیز کی اصل یا اس کی حقیقت غیب کی دنیا میں اسی طرح موجود ہے، یعنی جسم اور نقش و نگار کے ساتھ جس طرح عالم ناسوت میں موجود ہیں. عالم غیب میں دیکھنے والی نگاہ سے سراغ ملتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر نقش کے 3 وجود ہیں. اب دیکھیں اس میں 3، 4 اور 5 کا تذکرہ آ رہا ہے. 3 چیزیں، پھر 4 چیزیں، پھر 5 چیزیں. اب اس کو ذرا کائنات میں موجود ہر نقش کے 3 وجود ہیں. پہلا، اول تجلی ذات، دوم تجلی صفات، سوم خلق. اب ان کی فی الحال تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ذات کیا ہے. تجلی ذات، دیکھیں ذات حضور قلندر بابا اولیاء نے فرمایا کہ لا شمار حرکات کا مجموعہ ہے. یعنی ذات کے اندر حرکات ہے، جمع ہے، اور وہ لاشمار حرکات کا منبع اور سورس بھی ہے. یعنی کہ وہ خود بھی لاشمار حرکات کا مجموعہ اور آگے لاشمار حرکات کو جنریٹ کر رہی ہے. یہ ہے ذات. سلیس اردو میں عام زبان میں میں کا لفظ جو ہے یہ اصل میں اس ذات کی طرف اشارہ ہے جس کا انڈیکیٹر میں یعنی میں اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو میرے اندر کوئی چیز ہے جس کو جو میری ذات ہے وہ پرماننٹ ہے. دیکھیں نا، اگر کسی بندے کا نام زید عمر بکر رکھ دیا گیا تو وہ زید عمر بکر ایک دن کا بچہ ہے یا وہ 100 سال کا بڈھا ہے، وہ 100 سال بھی نام چلا اسی کا. جب بھی آپ اس کا نام پکاریں گے وہی بندہ آپ کے ذہن میں اس کے نقش و نگار آئیں گے. یعنی وہ ذات جو ہے وہ لامتغیر ہے. پھر تجلی صفات. تجلی کا مطلب میں نے ابھی عرض کیا اوپر کہ اطلاع.
دوسری تجلی صفات، یعنی اس کے کیریکٹرسٹکس، ذات نے جو خوبیاں، جو کوالٹیز، جو پوٹینشلز اپنا لیے وہ صفات ہیں۔ اب صفات سے نشر ہونے والی اطلاعات کا نام ہے تجلی، اور ان دونوں کے کمبینیشن کا نام ہے خلق۔ تو یہ ہر وجود، ہر نقش کے تین وجود ہیں، ہر نقش کے تین وجود ہیں، اور ہر وجود سعودی اور نزولی، ہر وجود سعودی اور نزولی دو رخوں پر قائم ہے۔ اس طرح زندگی کے 6 رخ متعین ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 4 5 6 پہ آ گئی بات۔ اب آپ غور کریں کہ یہ 3 چیزیں ہیں، تجلی ذات، تجلی صفات اور خلق، اور یہ تینوں وجود جو ہیں یہ سعودی اور نزولی دو رخوں پر قائم ہیں۔ تجلی ذات صعود بھی کرتی ہے اور نزول بھی کرتی ہے، تجلی صفات بھی صعود بھی کر رہی ہے، نزول بھی کر رہی ہے، اور خلق بھی نزول بھی کر رہی ہے اور صعود بھی کر رہی ہے۔ یہ زندگی کے 6 رخ متعین ہو گئے۔ انہی کو 6 تنزلات بھی کہا گیا ہے، انہی کو قرآن نے 6 ایام بھی کہا ہے۔ یہ قرآنی ورژنز، قرآنک ٹیچنگز کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ یہ 6 ایام کیا ہیں۔ اب دیکھیں کتنی لمبی تمہید باندھ کے انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ہر چیز 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یا اس کے 3 وجود ہیں ہر نقش کے، کہ ایک ہے تجلی ذات، ایک ہے تجلی صفات اور ایک ہے خلق، اور پھر ان کے 2 رخ ہیں، ایک طرف یہ نزول کرتی ہے پھر صعود کرتی ہے۔ تجلی ذات سے ایک چیز دیکھیں نا، اس طرح سے دیکھ لیں یہاں پہ کہ تجلی ذات سے نزول ہوا، تجلی صفات بنی، تجلی صفات یہ ایک بناوٹ آ گئی، پھر تجلی صفات نے مزید نزول کیا تو وہ خلق میں آ گئی، پھر خلق سے دوبارہ، یعنی کہ خلق سے نیچے جب نزول ہوگا تو مخلوق آ جائے گی، وہاں سے دوبارہ اوپر کو مخلوق کا، یعنی اب یہ صعود شروع ہو گیا، مخلوق صعود شروع کرے گی تو اپنے اس پلان کو وہاں سے صعود کرے گی تو تجلی صفات، یہ دیکھیں تو اس طرح 3 دائرے دونوں طرف بن گئے۔ تو یہ اس طرح زندگی کے 6 رخ متعین ہوئے۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں، لکھا گنہگاروں کا پہنچنا بندی خانے میں، بندی خانے میں، یا ہاں بندی خانے میں، اور تجھ کو کیا خبر کیسا ہے بندی خانہ۔ یہ سجن کے بارے میں، سجین کو کہا جا رہا ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، کتاب المرقوم، یعنی یہ ساری وہ کتاب مرقوم کی باتیں ہیں جن کو اس طرح سے، یعنی ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی اپنے اوپر پڑھا نا کہ اطلاع کہیں سے آ رہی ہے، کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کتاب مرقوم جو ہے یہ ریکارڈ ہے۔ اگر انسان کو اطلاع نہ ملے اور انسان اچھائی برائی کے تصور سے آشنا نہ ہو تو اس کے لیے سزا جزا نہیں ہے۔ غور کریں کیا جملہ ہے کہ اگر انسان کو اطلاع نہ ملے اور وہ انسان اچھائی برائی کے تصور سے آشنا نہ ہو تو اس کے لیے جزا سزا نہیں ہے۔ بھئی اطلاع نہیں ملے گی تو کوئی حرکت بھی نہیں ہوگی، کوئی ریکارڈ بھی نہیں بنے گا۔ جب ریکارڈ نہیں بنے گا تو کیسی جزا اور کیسی سزا؟ اصل میں سزا جزا کا تعلق اطلاعات سے ہے، سزا جزا کا تعلق اطلاعات سے ہے۔ یہ جو جزا اور سزا جسے آپ جہنم اور جنت کہہ کے متعارف کراتے ہیں، وہ سارے کا سارا نظام اطلاعات پہ قائم ہے۔ تو اطلاعات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ
اصل میں سزا جزا کا تعلق اطلاعات سے، اطلاعات میں اچھائی برائی کے معنی پہنا کر اطلاع کو قبول کیا جاتا ہے. یعنی ہمیں اطلاع ملتی ہے، ہم اس میں معنی پہناتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یا برا کہہ کے ریجیکٹ کرتے ہیں یا اچھا کہہ کے ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اطلاعات میں اچھائی برائی کے معنی پہنا کر اطلاع کو قبول کیا جاتا ہے. اطلاع کے نزول کے بعد، اطلاع نزول کر رہی ہے نا کہیں سے، تو باشعور انسان اطلاع میں معنی پہناتا ہے. اب اطلاع میں معنی پہنانا یہ ہے دراصل ریکارڈ ہو جانا ہے، اور یہی سزا و جزا کا قانون ہے. اب آپ اس کی چھوٹی سی ایک مثال سن لیں. آپ کو نیند آئی ہے، نیند آئی ہے یعنی اطلاع آئی کہ نیند سو جانا چاہیے. آپ نے کہا نہیں میرے یہ کام ہے، میرے وہ کام ہے، آپ نے یا اس وقت سونا جائز نہیں ہے، اس وقت سونا غلط ہے یا سونا چاہیے، آپ نے اس پہ عمل کیا، اطلاع عمل پذیر ہو گئی، تقاضا بنی، تقاضے کی تکمیل ہو گئی، اس کا ایک تاثر قائم ہوا، یا آپ کو فرحت ملی یا جاگنے کی بیداری ہوئی. دونوں صورتوں میں کیا ہوا؟ ریکارڈ بن گیا کہ آپ کے اندر خوشی کی کیفیت رہی، آپ سو گئے تو حواس کی جو جکڑ بندیاں ہیں، ٹائم اینڈ اسپیس کی جکڑ بندی، اس سے آزاد ہو گئے، وہ ریکارڈ بن گیا. اگر آپ جاگتے رہے اور پریشان ہوتے رہے تو یہ ایک دوسرا ریکارڈ بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، یعنی جو لوگ اطلاع کو سرے سے جھٹلا دیتے ہیں وہ ان کے لیے خرابی ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہی باتیں ہیں جو پہلے لوگ کہہ چکے ہیں. وہ اس لیے قبول نہیں کرتے کہ ان کے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، وہ جانتے ہیں اس سے پہلے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو باخبر کرتے رہے ہیں، لوگوں نے ان کی باتوں کو نہیں سنا. اس کے باوجود کہ ان کے علم میں ہر بات ریکارڈ ہے کہ پچھلے لوگوں نے بھی اللہ کی آیات کو جھٹلایا. دیکھیں ایک ہی بات کا پھیلاؤ کتنا وسیع ہو گیا کہ اطلاع چاہے براہ راست آپ کے اندر آئے یا کسی پیغمبر، پیغام لانے والے کے ذریعے، یا کسی نبی کے ذریعے، یا کسی رسول کے ذریعے آپ تک پہنچائی جائے، اور آپ اس اطلاع کو ماننے سے انکار کر دیں یا قبول کر لیں. یعنی یہ بات پرسنل، آپ کو پیاس لگی، یہ آپ کی پرسنل اطلاع ہے، لیکن آپ کو اللہ نے ایک بات کہی کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کرو، آپ نے غور نہیں کیا یا کیا، ہر دو صورتوں میں اس کا ایک ریکارڈ بنا. اب آگے حضور فرما رہے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ انسان اطلاع کو جس طرح قبول کرتا ہے یا رد کرتا ہے سب کا سب ریکارڈ ہو جاتا ہے. یہ بالکل سمپل ورڈز میں پورا کائناتی نظام حضور مرشد کریم نے دیکھیں کتنی سلیس اردو میں بیان کر دیا، لیکن چونکہ ہمارا شعور سے واقف نہیں ہے، انہوں نے ساری ٹرمنالوجی کو سائیڈ پہ رکھ کے اس کا اصل کرکس، اصل مفاہیم، اصل تصویر دکھا دی ہمیں. انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو جس طرح ضمیر قبول کرتا ہے، انسان جب کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کو جس طرح ضمیر قبول کرتا ہے، عمل اسی طرح ریکارڈ ہو جاتا ہے. اور انسان دوسری زندگی یعنی سعودی زندگی میں اس ریکارڈ کو پڑھتا ہے. یہ ہے سارا نظام. یعنی جب ہم
یہ عالم ناسوت کی زندگی پوری کر کے سعود کر کے دوسری زندگی میں چلے جاتے ہیں، تو یہاں جو کچھ ہم نے ریکارڈ کیا اسی کو پڑھنا ہے ہم نے۔ مرنے کے بعد یوم حساب تک یہی ریکارڈ زندگی بن جاتا ہے، یعنی پھر اوپر کی ساری زندگی اس ریکارڈ کے مطابق ہے جو ہم اس دنیا میں بنا رہے ہیں۔ اگر ہمارے ریکارڈ میں خوشی ہے تو اوپر بھی خوشی ہوگی، اگر یہاں ناخوشی ہے تو اوپر بھی ناخوشی ہوگی، اگر یہاں پہ آسائشوں کا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، سرور کی ایک کیفیت میں آپ نے زندگی بسر کی تو یہ سرور ریکارڈ بن گیا، آپ جو بھی کام کرتے ہیں خوش ہو کے کر رہے ہیں تو یہی ریکارڈ بن گیا۔ آپ کام جو بھی کام کر رہے ہیں رو کے کر رہے ہیں تو یہ رونا ریکارڈ بن گیا، تو یہی ساتھ جائے گا اور یہ یوم حساب تک یہی ریکارڈ زندگی بن جاتا ہے۔ نیکوکاروں کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے۔ اب یہ نیکوکار کیا؟ نیکوکار ہم نے کر دیا اچھے کام کرنے والے، اصل میں کام کو اچھی طرح کرنے والوں کو نیکوکار کہا جاتا ہے۔ فرق ہے اچھے کام کرنا یا کسی کام کو اچھی طرح کرنا۔ تو جو کام کو اچھی طرح کرتے ہیں ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جن نعمتوں سے انہیں سکون ملتا ہے، اور یہ سب بھی کتاب المرقوم یعنی ریکارڈ ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہمیں اطلاع فراہم کی جاتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ جب ہم اچھائی کو قبول کرتے ہیں تو اچھائی ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور جب برائی کو قبول کرتے ہیں تو برائی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ایک کام کرنے کے بعد بندے کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور دوسرا کام کرنے کے بعد ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں چوری کر کے مطمئن ہوں، میں نے چوری اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کی ہے اس لیے میرا ضمیر مطمئن ہے، لیکن جب اس کے گھر میں چوری ہوتی ہے تو وہ چوری کو اچھا عمل قرار نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیسا یارڈ سٹک ہے۔ یہی بات قرآن کہتا ہے نا کہ بھئی جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ خود کسی کے ہاں چوری ہو تو آپ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ کے ہاں چوری ہو تو غلط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کو دھوکہ دے رہے ہے۔ اب ایک آدمی غصے میں کسی کو گالی دیتا ہے، اب وہ گالی دینے میں اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہے۔ دیکھیں کیا یارڈ سٹک قرآن کی آیت کے جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اس کی سائنس بتا دی کہ کس طرح سے وہ کتاب المرقوم کا ریکارڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ لہذا ضمیر کا مطمئن ہونا یہ ہے کہ جو کچھ انسان اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے چاہے۔ جن باتوں سے وہ پریشان ہوتا ہے دوسروں کو ایسی باتوں سے پریشان نہ کرے۔ نزول و صعود کی حرکات براہ راست ضمیر سے تعلق رکھتی ہیں، اور ضمیر اچھائی اور برائی کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں رک جاتے ہیں، میرا خیال ہے یہاں اتنا کافی ہے، کیونکہ آگے تھوڑا سا اسی بات کی مزید وضاحت دوبارہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟